بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ٹائم کے ساتھ میں ہوں بشارت راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشیل۔ ناظرین، آج ہم جس چیز کو ڈسکس کریں گے اور جو چیز آپ کے سامنے رکھیں گے وہ ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر صدارتی نظام کے حوالے سے بعض گشت سنائی دے رہی ہے، اور یہ بعض گشت اب سوشل میڈیا سے نکل کر کہیں ٹی وی چینل پر اشتہارات کے چلنے تک آ گئی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حد تک تو سوشل میڈیا پر پاکستان کے اندر صدارتی نظام رائج ہو چکا ہے۔ صدارتی نظام ہے کیا؟ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، دیکھیں گے کہ پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے تقریباً، اور ان 75 سالوں میں پاکستان کے اندر کم و بیش آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 دہائیاں اس ملک کے اندر صدارتی نظام ہی رہا، اور ایک بار پھر ہم اسی صدارتی نظام کے حوالے سے، اس کی حمایت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت بڑے پیمانے پر کمپین جاری ہے کہ ملک جو ہے وہ پارلیمانی نظام کا مکمل نہیں ہو سکتا، یہاں پر صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ صدارتی نظام ہے کیا؟ بیسیکلی بنیادی طور پر کہا جاتا ہے کہ صدارتی نظام میں اس میں سینٹ، قومی اسمبلی، سینٹ اور یہ لوگ بدستور کام کرتے رہیں گے، اور یہ فرد واحد کے آگے جو ہے وہ جوابدہ ہوں گے۔ فرد واحد مطلب کہ جو بندہ پریزیڈنٹ ہوگا اس کے آگے۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح بانیے پاکستان، اس کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ لیاقت علی خان وزیر اعظم بنے۔ محمد علی جناح کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین پاکستان کے گورنر جنرل بنے۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ایک بیوروکریٹ غلام محمد گورنر جنرل پاکستان بنے، اور خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ 47 سے لے کر 58 تک، یعنی 11 سالوں میں، 47 سے 58 تک 11 سالوں میں پاکستان کے اندر کم و بیش 6 وزرائے اعظم برطرف کیے گئے، اور برطرف کرنے والوں میں کس نے کیے؟ یہ کچھ تو گورنر جنرل غلام محمد کے نے ان کے بینٹ چڑھ گئے، ایوب خان کی گٹھ چوٹ کی سے، میجر جنرل سکندر مرزا بھی صدر بنے۔ ان 11 سالوں میں برطرف ہونے والوں میں خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، حسین شہید سہروردی، آئی چندریگر، ملک فیروز خان نون۔ پھر یہ ہوا کہ جب فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے اقتدار سنبھالا تو وہ صدر ریاست، صدر پاکستان بن گئے، بلکہ انہوں نے 64 میں، 64 میں انہوں نے صدارتی انتخابات بھی کروائے، جس میں انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا گیا اس صدارتی انتخابات کے دوران۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان صدارتی انتخابات کے دوران گجرانوالہ کے اندر ایک کتیا کے گلے میں اس کا محترمہ فاطمہ جناح کا فوٹو بھی لٹکایا گیا، اور وہ جس شخص نے، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے وہ فوٹو لٹکایا تھا وہ انجینئر جو اس وقت مسلم لیگ نون کے گجرانوالہ سے جو ایم این اے ہے، ان کے والد نے، دستگیر خان جو ہے ان کے والد نے، غلام دستگیر خان، انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ بہرحال یہ باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، کئی دفعہ ان کی جانب سے اس کی تردید بھی میں نے خود پڑھی ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ بہرحال یہ کچھ حقائق ہیں جو چھپانے سے بھی نہیں چھپتے۔ ظاہر ہے دھواں وہاں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہوتی ہے، اگر کوئی واقعہ نہ ہو تو پھر ایسا نہیں ہوتا۔ ایک طویل صدر ایوب خان جب آئے اقتدار میں تو ایک طویل انہوں نے وہ اس ملک پر جو ہے وہ حکمرانی کی، ایک طویل عرصہ تک حکمرانی کی، تقریباً 10-11 سال وہ صدر رہے، صدر پاکستان رہے۔ آپ دیکھیں کہ
انہوں نے جب صدارتی انتخابات کروائے تو 64 میں تو انہوں نے ایک دستور بھی پاس کروایا اسمبلی سے 64 کا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا صدارتی نظام، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدارتی نظام کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ملک پاکستان 2 لخت ہو گیا، یعنی 2 ٹکڑے ہو گیا، بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ یہ ایک طویل کہانی ہے کہ اس میں کون کون سے لوگ شامل تھے، فوجی جرنیلوں سے غلطیاں ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ سویلین لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئی، لیکن یہ ایک اس پر یہ ڈبیٹیبل بات ہے، اس میں یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ صدارتی نظام کے حوالے سے بھی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اس سے ہوا۔ پھر یحییٰ خان جب اس ملک کے سربراہ بنے، انہوں نے اقتدار سنبھالا، تو اس کے بعد ملک 2 لخت ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو جب اس ملک کے وزیر اعظم بنے تو ان کو کس نے گھر بھیجا تھا؟ ان کو صدر پاکستان نے، جب ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کیا تو ان کو گھر بھیجنے میں صدر پاکستان تھے۔ آپ یہ مطلب یہ کہا جاتا ہے اس وقت کہ پارلیمانی نظام میں جو ہے وہ یہ پاکستان کے اندر فیلئر ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے، اور یہ صدارتی نظام جو ہے وہ اچھا ہے۔ اس وقت بھی صدر طاقتور تھا۔ یہ سلسلہ 47 سے لے کر 2008 تک چلا، 2010 تک تقریباً یہ چلا سلسلہ۔ پھر جب ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کو گھر بھیجا، صدر طاقتور تھا، اس نے محمد خان جنیجو کو گھر بھیج دیا۔ پھر یہ ہوا کہ جب ضیاء الحق کی طیارہ بہاولپور میں حادثے کا شکار ہوا تو اس کے بعد غلام اسحاق خان جو سینٹ کے اس وقت چیئرمین تھے وہ صدر پاکستان بنے، تو انہوں نے ملک کے اندر انتخابات کروائے۔ انتخابات کے سلسلے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی، محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلے خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی، لیکن انہوں نے ان کا یہ اقتدار صرف 2 سال، تقریباً 2 سے 2.5 سال جو ہے اقتدار ان کا، 3 سال تک یہ اقتدار میں رہی، اور غلام اسحاق خان نے ان کو گھر بھیج دیا 58(2)B کے تحت ان کو گھر بھیج دیا۔ ظاہر صدر بہت طاقتور تھا، ایک منتخب وزیر اعظم کو اس نے گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد دوبارہ انتخابات ہوئے تو پھر میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کی حکومت بنی، تو انہیں بھی گھر بھیجنے میں غلام اسحاق خان نے ان کو گھر بھیج دیا۔ تو میاں محمد نواز شریف تقریباً 3 سال اقتدار میں رہے، تو انہیں غلام اسحاق خان نے گھر بھیجا، تو اس فیصلے کو لے کر وہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ سپریم کورٹ نے ایک دفعہ پھر انہیں بحال کیا اس عہدے پر۔ جب وہ بحال ہوئے تو اس کے بعد ان کی لڑائی شروع ہو گئی میاں محمد نواز شریف کی آپ کی مقتدرہ سے اور صدر پاکستان سے کسی حوالے سے۔ تو یہ اس وقت انہوں نے ایک مشہور جو جملہ ان کے حوالے سے ہے کہ میں کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کروں گا، تو پھر یہ ہوا کہ وحید کاکڑ فرمولہ جنرل جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے اس وقت، انہوں نے غلام اسحاق خان اور نواز شریف دونوں کو گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد دوبارہ انتخابات ہوئے تو پھر پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، محترمہ بینظیر بھٹو دوسری بار پاکستان کی وزیر اعظم بنی، تو اس کے نتیجے میں فاروق لغاری پاکستان کے صدر، چوٹی زیری سے جن کا تعلق ہے، ڈی جی خان میں یہ ایک جو ان کا گاؤں ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے، وہ پاکستان کے صدر منتخب ہوئے۔ محترمہ بینظیر بھٹو تقریباً 3 سال، 2.5 سے 3 سال تک اقتدار میں رہی، اور فاروق لغاری نے 58(2)B کا اختیار کرتے ہوئے ان کا استعمال کرتے ہوئے محترمہ بینظیر بھٹو کو گھر بھیج دیا۔ یا ظاہر صدر طاقتور تھا تو اس کو انہوں نے ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد انتخابات ہوئے، اسمبلیاں تحلیل ہوئی، انتخابات ہوئے، تو نواز شریف پاکستان میں پرائم منسٹر بنے، 2/3 اکثریت سے انہوں نے کامیابی حاصل کی اور وہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم بنے۔ 99 میں مشرف اقتدار میں آیا تو میاں محمد نواز شریف کو انہوں نے اقتدار سے باہر نکال دیا، وہ جلا وطن ہوئے۔ یہ بھی ایک کہانی ہے۔ مشرف کے دور میں میر ظفر اللہ جمالی پاکستان کے وزیر اعظم بنے، مشرف نے انہیں گھر بھیج دیا، وہ صدر پاکستان تھا، منتخب وزیر اعظم کو اس نے گھر بھیج دیا، وہ طاقتور تھا۔ اس کے بعد چودھری شجاعت حسین 3 ماہ کے لیے بوری وزیر اعظم بنے، شوکت عزیز آئے۔ اس کے بعد دوبارہ جب انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، تو پیپلز پارٹی میں یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر بنے، لیکن پاکستان کے صدر کے پاس جو 58(2)B کا اختیار تھا اس کو صدر پاکستان، اس وقت کے صدر پاکستان سردار آصف زرداری نے
اس کو ختم کیا، نئی آئین میں نئی امینڈمنٹ لائی گئی، نئی ترامیم لائی گئی اور 58(2)B کا اختیار وہ ختم کیا گیا، اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس سے چلا گیا۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان یہ 10 سال جو 2010 سے لے کر 2000 ابھی 22 جا رہا ہے، یہ 11-12 سال یہاں پر جو ہے وہ پارلیمانی نظام ہے۔ اس سے پہلے 75 سالوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 دہائیاں پاکستان کے اندر صدارتی نظام ہی رہا، لیکن ہم نے صدارتی نظام میں کیا حاصل کیا؟ ہم نے صدارتی نظام میں کچھ حاصل نہیں کیا بلکہ الٹا نقصان کیا ہم نے۔ اب دیکھیں کہ یہ صدارتی نظام ابھی جو بعض گشت چل رہی ہے صدارتی نظام کے حوالے سے کہ ملک کے اندر پارلیمانی نظام کو ختم کر کے صدارتی نظام لایا جائے، ہمارا آئین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے پاس 6 سیٹوں پر وہ کھڑی ہے، تحریک انصاف کی حکومت 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ سینٹ میں تحریک انصاف کے پاس وہ اکثریت نہیں، اس آئین میں امینڈمنٹ کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، یہ جو ناممکن ہے۔ ہاں، اس ملک کے اندر صدارتی نظام آ سکتا ہے، وہ کیسے آ سکتا ہے؟ اگر عوام سڑکوں پر آ جائے، عوام باہر نکلے اور وہ ایک ملک گیر احتجاج کرے، اور وہ احتجاج اس حد تک ہو کہ ملک کا نظام چلنا جو ہے مشکل ہو جائے، مفلوج ہو جائے نظام۔ لیکن یہ نظام آپ نے عوام نہیں کر سکتی، آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس موجودہ حکومت نے عوام مہنگائی سے عوام کی کمر توڑ کر رکھتی ہے۔ عوام دال روٹی کے انہیں لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ ان کاموں میں مصروف ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو جسم میں جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، وہ تو نہیں نکلیں گے۔ ہماری المیہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ہاتھوں میں کھیل رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات اس طرف صدارتی نظام کے نہ وہ موجودہ حکومت کے خلاف ملک گیر سطح پر وہ احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی وہ اس حکومت کو اقتدار سے باہر نکالنے کے حوالے سے کچھ ان کے پاس پلان ہے۔ ہر سیاسی جماعت کا جو لیڈر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک اقتدار ہمیں ملے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ گٹھ جوڑ میں مصروف ہوتا ہے۔ لیکن یہ صدارتی نظام کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بے وقت کی راگنی ہے۔ پاکستان میں صدارتی نظام اس سے پہلے اگر ہم نے 60 سالوں میں دیکھا ہے کہ ہم اس میں کوئی اتنا ملک ترقی کی راہ پر نہیں چلا، ترقی کی شرح پر نہیں دوڑا، تو ہم اب کیا تیر مار لیں گے؟ پاکستان کی بقا جو ہے وہ پارلیمانی نظام میں ہی ہے، کیونکہ عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ کم از کم یہ صدارتی نظام کے حوالے سے یہ فوج کی تو خواہش ہو سکتی ہے، جرنیلوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ ہم کسی ایک فرد کے سے جواب دہ ہوں، ہمیں منتخب نمائندوں کو جواب نہ دینا پڑے، لیکن یہ پاکستان عوام کی مرضی کے خلاف ہے۔ پاکستان عوام کی مرضی ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر پارلیمانی نظام کو ختم کر کے صدارتی نظام لایا جائے۔ پارلیمانی نظام میں جو عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، جیسے ابھی پچھلے ہی ہفتے کابینہ کا جب اجلاس ہوا تو پرویز خٹک نے جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے سامنے جو موقف رکھا، انہیں ڈر تھا کہ اگر کہیں نہ کہیں یہ بل منی بجٹ پاس ہو گیا تو میں عوام کے سامنے کس طرح جاؤں گا۔ ظاہر ہے وہ سیاستدان ہیں، انہیں عوام سے ووٹ لینے ہوتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ابھی کل ہی اسمبلی کے اجلاس میں نون لیگ نے صدارتی نظام کے خلاف جو ہے ایک قرارداد پیش کی ہے، تمام سیاسی جماعتیں اس نظام کے خلاف صدارتی نظام کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی اور پارلیمانی نظام کی بقا کے لیے وہ کام کریں گی۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان بشارت راجہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔